بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے۔ مردود کا مطلب رد کیا ہوا، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ پکڑتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ پناہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آنا، یا انسان اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے بھی اگر کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو اس پناہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت میں آنا۔ تو سب سے بہترین پناہ، سب سے بہترین حفاظت اللہ کی ہے، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے اللہ، میں شیطان کی ہر چال، شیطان کے ہر وسوسے، شیطان کی ہر شرارت سے تیری میں پناہ میں آتا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ، شروع میں جو با ہے اس کا مطلب ساتھ، اسمی نام۔ ہمارے ہاں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اسم گرامی، کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، یعنی کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ سیم وہی لفظ ہے یہ بسم اللہ، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد رحم والا، الرحیم اور نہایت ہی مہربان ہے، اور بے حد ہی مہربان ہے۔ اصل میں الرحمن اور الرحیم دونوں کا مطلب رحم کرنے والا ہی ہے، لیکن انشاءاللہ آگے سورت کی آیت الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 الرحمن الرحیم میں اس کی تشریح آئے گی انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اور اکثر ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ۔ اصل میں اس پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ شروع کیا جائے، بلکہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، مثلاً قرآن پاک پڑھنے لگا، میرے سامنے قرآن پاک پڑھا ہے، میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بے حد رحم والا ہے، تو میں اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں؟ تلاوت کرنے لگا ہوں۔ میرے سامنے کھانا پڑا ہے، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں تو اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ میں کیا کرنے لگا ہوں؟ کھانا کھانے لگا ہوں۔ تو یہ شروع کرنے والا جو مطلب ہے یہ خود بخود ہی ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے دوسری بات اس کی یہ کہ بالاتفاق، ویسے تو اس بات میں اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ یہ ایک ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ جس طرح باقی سورت کی باقی آیات ہیں، اسی طرح بسم اللہ ہر سورت کی ایک آیت ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھے، اور بلکہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ ضرور پڑھے اور لازمی پڑھے۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگو، اللہ رب العزت کی پناہ مانگو۔ تو اس لیے قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی آپ جدھر سے قرآن پاک کا جون سے بھی حصہ پڑھنے لگے ہیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ آگے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس سورت کے بارے میں کئی ایک احادیث، اس کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک احادیث آتی ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے نا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک زوردار دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر فرشتہ نہیں اترا۔ یعنی کہ دروازہ بھی پہلی بار کھلا ہے، فرشتہ بھی پہلی بار زمین پر آیا ہے۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کہا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں کی ہوئے۔ یعنی کہ سب سے پہلے دروازہ کھلا آسمان سے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ زمین پر اترا جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا تھا۔ فرشتے نے آ کر سلام کہا اور فرمایا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ عطا نہیں کیے گئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا نور یہ ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں، آخری دو آیات ہیں، وہ آپ کو ان دو چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتے نے نور کہا۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے، فرشتے نے کہا کہ آپ ان حرف میں سے، ان دونوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ صحیح مسلم کی یہ 806 نمبر یہ حدیث ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ رب العزت نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ بھی صحیح مسلم کی 395 نمبر حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، جس کا پہلا حصہ، آدھا حصہ ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریفات بیان کرتے ہیں، اس کی عدل و بادشاہت کی بیان کرتے ہیں، اور اس کے اگلے حصے میں، دوسرے حصے میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، جس طرح اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری دعا، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو اللہ رب العزت نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک اللہ رب العزت کے لیے، ایک بندے کے لیے۔ فاتحہ کے معنی آغاز و ابتدا کرنے کے، اسی لیے اس کا نام الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب، یعنی کہ کتاب کا آغاز کرنے والی صورت۔ اس کے سورۃ الفاتحہ کے اس کے علاوہ اور بھی مختلف نام ہیں، فاتحہ سے ہٹ کر اور بھی مختلف نام ہیں، مثلا القرآن حدیث میں اس کو کہا گیا، السبع المثانی، یعنی کہ سبع المثانی کا مطلب 7 ایسی آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ القرآن العظیم بھی کہا گیا اس کو۔ الرقیہ یہ بھی قابل غور بات ہے، اس کو دم رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کو دم والی صورت بھی کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی 2276 2276 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی 2201 نمبر حدیث ہے۔ اگر آپ نے مکمل حدیث پڑھنی ہو تو اس حوالے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، میں اپنے موضوع کے مطابق حدیث کا ٹکڑا بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے آدمی کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، بچھو سے ڈسا ہوا۔ تو جب سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو ان کو آرام آ گیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ تو یہ پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ ایک دم بھی ہے۔ اپنے بچوں کو اگر آپ خود بیمار ہو جائیں، ساتھ ساتھ علاج معالجے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ وہ نیا نیا اسلام لے کر واپس اپنے علاقے میں جا رہے تھے۔ غالباً ان کا نام خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا ایک بستی سے گزر ہوا جہاں انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بستی والوں نے اپنے آدمی کو زنجیروں کے ساتھ جگڑا ہوا تھا، پاگل تھا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاگل پن سے نجات دے دی، اس کو صحت یاب کر دیا۔ تو بات ساری یقین کی ہوتی ہے۔ اگر انسان یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی اس کلام کو پڑھے تو یقیناً اس کے لیے ضرور شفا ہوگی۔ یہ تھا مختصر تعارف سورۃ الفاتحہ کا اور اس کے متعلق جو احادیث بیان ہوئی ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد سب تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمد کی شروع میں جو الف لام ہے اس کا مطلب ہے جتنی بھی تعریفات ہیں سب کی سب تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ربی جو رب ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اسی طرح والدین کو مربی کہا جاتا، شاید آپ نے کہیں اردو کے لفظ میں سنا ہو، مربی کہا جاتا ہے، والدین بھی اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں۔ تو الحمد للہ رب تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے عالمین، سارے جہانوں کا۔ عالمین یہ جمع کا لفظ ہے کہ جتنے بھی جہان ہیں، انسانوں کا الگ جہان ہے، جانوروں کا الگ جہان ہے، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کا الگ جہان ہے، آسمان میں ستارے سیارے جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کا ایک اپنا اپنا جہان ہے، الگ الگ جہان ہے۔ اور ان کے آگے پھر آگے ان کے جہان، جس طرح ایک چیونٹی ہے، یہ کئی قسم کی چیونٹی ہوتی ہے اور ہر قسم کا ایک اپنا الگ جہان ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی جہان ہیں سب کو پالنے والا، سب کی پرورش کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی تعریفات ہیں سب کی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کے تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کیونکہ تعریف کا اصل مستحق، تعریف کا اصل حقدار اللہ ہی ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق میں کوئی خوبی ہے، کوئی ایبیلٹیز ہیں، کوئی اس کے اندر کمالات ہیں تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ وہ خوبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس کو پڑھ لیں، دیکھ لیں، اس میں سے کسی لفظ کی نہیں سمجھ آئی اس کو پوچھ لیں۔